وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی سیڑھیاں اتری اور نیچے اپنے کمرے کی طرف آئی۔ دھڑ سے دروازہ کھلا اور بند کیا۔ سانس بری طرح پھول رہا تھا۔ بڑے ہی کوئی خطرناک قسم کے انسان ہیں یہ تو بھائی۔ ایک ہاتھ سے اپنے ماتھا اور منہ پر آئے پسینے کو صاف کیا اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ 1 مہینے پہلی والی بات اس کو یاد آئی تو ایک دم سے جھرجھری آئی۔ 1 مہینے پہلے آمنہ خاتون اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹی آرام کر رہی تھیں جب فون بجا۔ سائڈ ٹیبل سے فون اٹھایا تو اسکرین پر بہرام خان کی ویڈیو کال آ رہی تھی۔ انہوں نے فوراً سے ریسیو کرا۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ السلام علیکم مورے، آپ کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام میرا بچہ، میں تو ٹھیک ہوں۔ طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی؟ مجھے کیا ہونا ہے، دیکھو تمہارے سامنے ہی ہوں۔ شکر ہے۔ دوائی تو ٹائم پہ لے رہی ہیں نا؟ وہ کافی فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں بیٹا، دوائیوں پر ہی تو زندہ ہوں۔ مورے ایسے کیوں بولتی ہیں آپ؟ اور کیا بولوں، صبح شام رات دن بس دوائیں ہی دوائیں، ہم تو بھول جاتے ہیں۔ لیکن اللہ بھلا کرے اس بچی کا، وہ ہمیں یاد سے سارا ٹائم کی دوائیاں دیتی ہے۔ پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا اس کے جانے کے بعد۔ کیوں، وہ کہاں جا رہی ہے؟ ابھی تو نہیں، پر ہمیشہ یہاں تو نہیں رہے گی نا، کبھی نہ کبھی تو جائے گی۔ بچیاں کیسی ہیں میری؟ تمہاری بچیاں بہت تیز ہو گئی ہیں، بڑا پاگل بنا کے رکھتی ہیں اس بیچاری کو، صبح شام لگی رہتی ہے ان کے پیچھے۔ مجھ بوڑھی کو تو تم چھوڑو، لیکن ان دونوں کا کیا ہوگا اس کے جانے کے بعد، میں تو یہی سوچتی ہوں۔ کھانا پینا سونا جاگنا کھیلنا سب چیزوں کے لیے ان دونوں کو وہی چاہیے۔ نہ پریشے کے ہاتھ سے کچھ کھانا کھاتی ہیں، نہ ہی کسی اور سے۔ کھانا بھی اسی سے ہے، سونا بھی اسی سے، سب کام ان دونوں کو اسی سے ہی کروانے ہوتے ہیں۔ بہرام مدھم سا مسکرایا۔ مطلب کہ مجھے بھول گئیں؟ نہیں، بھلا باپ کو کون بھول سکتا ہے۔ 2 منٹ پہلے ہی جنیشا آمنہ خاتون کے کمرے میں آئی تھی اور ان دونوں ماں بیٹے کی باتیں سن کر مسکراتے ہوئے باہر نکل گئی۔ اس کے ہاتھ میں دوائی تھی، غالباً وہ جنت اور آیت کو ڈھونڈتے ہوئے یہاں آئی تھی۔ 3 دن 4 دن سے تمہاری بیٹیوں کو بخار ہو رہا ہے، لیکن اس بیچاری بچی کا حال بگڑا ہوا ہے۔ کبھی کھانا کھلانے کے لیے ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہے تو کبھی دوائی دینے کے لیے ان کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ ابھی بھی دوائی پلانے کے لیے آئی تھی، پتہ نہیں کہاں پہ چھپ گئی ہیں دونوں۔ ہا ہا ہا، بہرام خان ہنسا۔ آج کتنے عرصے بعد انہوں نے اپنے بہرام کو ہنستا دیکھا تھا۔
جب سے اس کی بیوی کا انتقال ہوا تھا وہ بالکل ہنسنا ہی بھول گیا تھا، اور جب سے ہی جنت اور آیت دونوں اس حویلی میں رہتی تھیں اور وہ اسلام آباد میں۔ پچھلے سال عید کی چھٹیوں پر وہ اپنی بیوی جنت اور آیت کے ساتھ حویلی آ رہا تھا جب کار ایکسیڈنٹ ہوا۔ فریحہ اسی لمحے دم توڑ گئی۔ خوش قسمتی سے دونوں بچیوں کو کچھ نہیں ہوا تھا، بہرام کو بھی تھوڑی بہت چوٹ آئی تھی۔ دونوں بچیاں اس ٹائم 17 سے 18 مہینے کی تھیں۔ بہرام خان کچھ ٹائم تو حویلی میں رہا، لیکن پھر اپنے کام کی وجہ سے اس کو اسلام آباد جانا پڑا۔ بچوں کے لیے ملازمہ رکھی گئی، پریشا بھی ان کی دیکھ بھال کرتی تھی، پھپھو جو تھی۔ 5-6 مہینے بعد ہی اس حویلی میں زنیشہ نے قدم رکھے، اور جنت آیت کو تو جیسے ایک سہارا مل گیا۔ جنت کو بس یہی بتایا گیا تھا کہ ان کی مورے کا انتقال ہو گیا ہے۔ جب سے جنت اور زنیشہ آیت اور زنیشہ تھیں اور ان کی دنیا۔ چھوٹے چھوٹے قدموں سے وہ دونوں بھاگتی ہوئی مورے کے بیڈ کی طرف بڑھیں۔ چھوٹی چھوٹی سی 2 پونیاں کیے گول مٹول جنت اور آیت تیزی سے بیڈ پر چڑھیں۔ کیا ہو گیا میری شہزادیوں کو؟ وہ دونوں مورے سے لگ گئیں۔ سامنے سے زنیشہ بھاگتی ہوئی آ رہی تھی، جس کے منہ پہ فیس ماسک لگا ہوا تھا، وہ کوئی ہارر کریکٹر کا تھا، اور ہاتھ میں دوائی۔ وہ سمجھ گئی تھیں کہ یہ شرابہ کس لیے کیا جا رہا ہے، تو مسکرانے لگیں۔ پھر بہرام کو اللہ حافظ کیا، جانتی تھیں کہ اب وہ شور شرابے میں اس سے بات نہیں کر پائیں گی۔ کھا جاؤں گی میں تم دونوں کو، وہ بھوت بن کر ان دونوں کو ڈرا رہی تھی۔ جلدی آ کے بیٹھو، جو بچہ دوا نہیں کھائے گا اس کو میں کھا جاؤں گی۔ جنت اور آیت دونوں مزید چیخیں تھیں، اور اب تو مورے نے بھی ان کے ڈرامے میں پارٹیسپیٹ کر لیا تھا، اور وہ بھی زور و شور سے ڈرنے کی ایکٹنگ کرنے لگیں۔ 2 منٹ بعد وہ دونوں آرام سے بیٹھی ہوئی تھیں، اور ملازمہ باقی کی ساری دوائیں ٹرے میں لے کر آ گئی تھی۔ شور کی آواز سن کے اباسین علی خان، جو اسٹڈی میں بیٹھا اپنے لیپ ٹاپ پہ مصروف تھا، اوپر کی طرف بھاگا، اور برابر سے پریشے بھی اپنے کمرے سے نکل کر تیزی سے بھاگتی ہوئی اوپر آئی۔ گڈ گرلز، یہ ہوئی نا بات، مائی پرنسس، وہ دونوں کو سینے سے لگاتے ہوئے کمر سہلا رہی تھی۔ کیا ڈرامہ لگایا ہوا ہے؟ اباسین علی خان جیسے ہی کمرے میں آیا تو اندر اس کو ہنستا دیکھ کے دماغ پر غصہ چڑھا۔ تم کوئی چھوٹی بچی ہو جو یہ فالتو کی حرکتیں کرتی ہو؟ اس کا اشارہ فیس ماسک کی طرف تھا۔ کبھی کچھ ڈرامہ تو کبھی کچھ ڈرامہ، صوفے پہ کھڑے ہو کے پاگل جیسی حرکتیں کرتی ہو، بچوں کے ساتھ مل کے ڈانس کر رہی ہوتی ہیں، ملازموں کے سامنے، گارڈن میں آنکھوں پہ دوپٹہ باندھ کے پاگلوں کی طرح پتہ نہیں کس کو ڈھونڈتی ہے اور کھیلتی رہتی ہے۔ وہاں پر پودے رکھے ہوئے ہیں، بھلے وہ ٹوٹیں، لیکن تمہیں کچھ ہوش نہیں ہوتا کہ باہر گارڈ کھڑے ہیں اور سامنے کھڑے تمہارا تماشا دیکھتے ہیں، دیکھتے ہوئے ہنستے ہیں۔ وہ سچ میں اس بات پر بھڑک اٹھا تھا، اور اس بات کے بعد اباسین نے ان دونوں گارڈز کو بھی فارغ کر دیا تھا جو اسے دیکھ کے ہنس رہے تھے۔ پھر رات والی بات یاد آئی اس کو تو وہ قریب گیا اس کے۔ اور کیا کرنے گئی تھیں تم رات کو کل باہر؟ وہ خوفزدہ آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، ایک دم سے پیچھے ہٹی۔ اباسین علی خان کی آنکھیں اس وقت لال انگارہ بنی ہوئی تھیں۔ بولو، وہ زور سے بولا۔ وہ زنیشہ کی آواز حلق میں ہی گھٹی تھی۔ بولو، جواب دو، زوردار آواز کے ساتھ وہ پھر سے چیخا تھا۔ وہ اپنا ہاتھ منہ پہ رکھے خود پہ ضبط کر رہی تھی، لیکن پھر بھی کانپ رہی تھی۔ وہ اس پہ شک کر رہا تھا، اس کے کردار پہ۔ زنیشہ نے تیزی سے کمرے کی دہلیز کی طرف قدم بڑھائے۔ سنو لڑکی،
اگر آئندہ رات کے ٹائم تم مجھے اس حویلی کے باہر گارڈن میں بھی نظر آئیں تو میں اسی ٹائم تمہیں دھکے دے کے اس کے پاس بھیج دوں گا، پھر چاہے وہ رات کا کوئی سا بھی پہر ہو۔ وہ سرد آواز میں زور سے بولا۔ وہ جو اس کی بات پر رکی تھی، اب پلٹ کے اس نے اباسین علی خان کو دیکھا۔ ہنی براؤن آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی، آنسو پلکوں کی بار توڑے عارض پہ بہہ رہے تھے۔ ذوالنشا نے اباسین علی خان کی آنکھوں میں عجیب سا تاثر لیے دیکھا۔ ذوالنشا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سامنے کھڑے شخص کا منہ نوچ لے۔ دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بنائے وہ بڑی مشکل سے ضبط کرے وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ لیکن ذوالنشا کے اس طرح دیکھنا اباسین علی خان کو الجھن میں ڈال گیا تھا۔ یہ کیا طریقہ ہے خانزادے؟ مورے اب غصے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، کیونکہ اباسین کی بات کے دوران تو کسی کی ہمت نہیں تھی کہ کوئی بولے۔ دور رکھیں اسے ان بچیوں سے مورے۔ جن بچیوں کو دور رکھنے کی تم بات کر رہے ہو ان کا گزارا نہیں ہے اس کے بغیر۔ آپ نے اسے ہرٹ کیا ہے لالا، پریشے نے آگے بڑھ کر بولا۔ آپ جیسا سوچ رہے ہیں ویسا نہیں ہے۔ دراصل اس کو کچھ چیزیں نہیں پسند جو یہاں کے مینیو میں ہوتی ہیں۔ وہ سی فوڈ نہیں کھاتی، اسی لیے عیسیٰ لالا اس کا کھانا باہر سے آرڈر کرواتے ہیں۔ کل کافی رات تک وہ جنت اور آیت میں لگی ہوئی تھی تو اس نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ 4-5 دن سے ان کو فیور نہیں اتر رہا۔ دن رات ایک کیے ان دونوں کو کی دیکھ بھال وہی کرتی ہے۔ رات میں جا کے کہیں بخار اترا تو اسی ٹائم لالا کی کال آئی تھی تو انہوں نے کھانے کا پوچھا اور چونکہ اس نے کچھ کھایا نہیں تھا تو کھانے کا آرڈر بھیجا تھا کسی رائڈر کے ہاتھ پر۔ رات ہو گئی تھی، حویلی کا کوئی بھی ملازم جاگا نہیں تھا، اور اگر جاگا بھی ہوتا تو وہ اپنے کام خود کرتی ہے، کسی اور سے نہیں کہتی، اس لیے بس وہ لینے کے لیے گئی تھی۔ اور آپ نے اس کو پتہ نہیں کیا سمجھا۔ پریشے کی بات پر وہ مزید بگڑ گیا تھا۔ عیسیٰ کو کیا پتہ نہیں ہے اس حویلی کے کیا رولز ہیں؟ یہاں وہی سب کھاتے ہیں، یہاں کے ملازم بھی وہی کھاتے ہیں جو ہم کھاتے ہیں۔ لالا، ہم سب وہ چیزیں شوق سے کھاتے ہیں، ضروری تو نہیں وہ بھی شوق سے کھائے۔ اسے سی فوڈ نہیں پسند اور ہفتے کے 7 دن میں سے 4 دن 5 دن تو ہمارے ہاں سی فوڈ ہی بنتا ہے یا مٹن۔ وہ مٹن بھی نہیں کھاتی، کبھی کبھی وہ بھوکی ہی سو جاتی ہے۔ اور رہی بات عیسیٰ لالا کی، وہ آپ کو پتہ ہے ذوالنشا کو لے کے کیسے ہیں۔ جب بھی وہ حویلی آتے ہیں ہر چیز صرف اسی کی پسند کی بنواتے ہیں۔ جتنے دن بھی وہ یہاں رہتے ہیں سب کچھ اسی کی پسند کا بنتا ہے۔ وہ بھلا کہاں برداشت کر سکتے ہیں کہ وہ بھوکی سوئے؟ اور بچیوں کا کیا سین ہے؟ یہ ان کی کیئر ٹیکر کہاں ہے جو اس کو سنبھالنا پڑتا ہے بچیوں کو؟ وہ بات کاٹ کے بولا۔ صاف ظاہر ہوتا تھا کہ اباسین علی خان کو عیسیٰ اور ذوالنشا نامے میں سننے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ خانزادہ، وہ چھوٹی بچی ہے، چھوٹی ہے سمجھدار نہیں۔ بھلا 18 سال کی بچی میں سمجھ کہاں ہوتی ہے؟ مورے فوراً سے ذوالنشا کی حمایت میں آگے بڑھیں۔ پریشے اور بہارے بھی تو ہیں مورے، میں نے کبھی ان کو وہ حرکتیں کرتے ہوئے نہیں دیکھا جو وہ کرتی ہے۔ ڈائننگ پر کون ایسے بیٹھتا ہے جیسے وہ بیٹھ کے کھانا کھاتی ہے، چیئر کے اوپر دونوں پیر فولڈ کر کے؟ کبھی باغ میں لگے آم یا امرود توڑنے کے لیے درخت پر چڑھی ہوتی ہے، کبھی املی کے درخت پر پتھر مار کے توڑ رہی ہوتی ہے۔ اس دن وزیر علی کے سر پر بھی لگا تھا۔ اور یہ کون سی عقل مندانہ حرکتیں ہیں کہ اس دن جس دن جرگہ بیٹھا تھا ٹیرس سے سیڑھیاں لگا کے ناریل کے درخت پر چڑھی ہوئی تھی کہ میری نظر پڑی۔ مورے بے ساختہ ہنسی تھیں۔ لگتا ہے لالا آپ بس اسی کو ہی دیکھتے رہتے ہیں۔ پریشے استہزائی انداز میں ہنسی۔
میرے روم کے ہی سامنے یہ حرکتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ دوسری مالا پر بنا اباسین علی خان کا کمرہ حویلی کا سب سے بڑا اور سب سے خوبصورت کمرہ تھا، جو کہ حویلی کے عقبی حصے کی طرف تھا۔ کارنر کا روم ہونے کی وجہ سے اس کے 2 بالا خانے بنے ہوئے تھے۔ کمرہ اس طرح بنایا ہوا تھا کہ اس کی ایک بڑی سی دیوار جو آنگن کی طرف کو تھی، شیشے کی بنی ہوئی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اندر کا نظارہ بالکل الگ تھا، لگتا نہیں تھا کہ یہ حویلی کا ہی ایک حصہ ہے۔ حویلی بھی خوبصورت تھی، لیکن اباسین علی خان کا کمرہ سب سے ہٹ کے بنا ہوا تھا۔ اباسین نے ترکش انٹیریئر ڈیزائنر سے ڈیزائن کروایا تھا۔ کمرے کی دیواروں پر ہلکے سرمئی اور سفید رنگ کے امتزاج کے رنگ ہوا تھا۔ کمرے کا فرنیچر ہلکے کریم رنگ کا تھا، جسے نہایت اسٹائلش ڈیزائن کرایا گیا تھا۔ بیڈ کی پچھلی دیوار گہرے سرمئی رنگ کی تھی، جو تھی تو میٹ، لیکن اس پر لگی ہی الگ ہی چمک سی تھی۔ عین سامنے بڑی سی LED لگی ہوئی تھی۔ وال پر بھی نہایت حسین انٹیریئر کیا گیا تھا، جو شیلف کی صورت میں تھا۔ بیڈ کے اوپر سیلنگ کو بھی ڈیزائن کیا گیا تھا، جو کہ بیڈ کو کور کر رہا تھا۔ بیڈ کے اوپر سینٹر میں چھوٹی لائٹ جو کرسٹل فانوس نما تھی، وہ ہینگ ہوئی تھی، جس کے اندر سے ہلکی سنہری روشنی پورے کمرے میں بکھری ہوئی تھی۔ وہ بھی غالباً باہر سے منگوائی گئی تھی۔ اس کمرے کی ایک ایک چیز امپورٹڈ باہر سے منگوائی گئی تھی۔ چھوٹے چھوٹے شو پیس سے لے کر وال پر لگی پینٹنگز تک باہر کی تھیں۔ کھڑکیوں پر ہلکے سرمئی کلر کے پردے لگے ہوئے تھے، جو بالکل سادے تھے۔ بیڈ کے تھوڑا آگے، جہاں پہ شیشے کی دیوار تھی، اس کے سامنے ہی وہاں صوفے اور ووڈ کا ٹیبل رکھا ہوا تھا، جو گہرے سرمئی رنگ کے تھے۔ وہ وہیں اکثر بیٹھ کے شام میں اپنا کام کر رہا ہوتا تھا، جب اس کی یہ حرکتیں دیکھنے کو ملتی تھیں۔ میں نہیں چاہتی بیٹا کہ وہ اب اس حویلی سے جائے۔ بڑی مشکل سے میری حویلی پھر سے رونق ہوئی ہے۔ مورے پچھلے 2 مہینے سے اس بات کے پیچھے لگی ہوئی تھیں، یا وہ خود زنیشا سے نکاح کر لے یا پھر کسی کو منا لے اس کے لیے۔ میں خود بات کروں گی بہرام سے، بچیوں کی خاطر اسے کرنا ہوگا، یا تمہارے دادا سے بولوں گی، وہی دیکھیں گے اب اس معاملے کو، وہ حتمی لہجے میں بولی۔ مورے، آپ کیوں اس عمر میں ان کا چوتھا نکاح پڑھوانا چاہتی ہیں؟ اباسین نے آگے بڑھ کر مورے کے اوپر کمبل ڈالا، پھر ان کو چھیڑتے ہوئے بولا۔ ہٹ بے شرم! وہ نروٹھے انداز میں منہ موڑ گئیں۔ اب آپ اس شہیدے کو بولیں نا جو یہاں لے کر آیا ہے۔ زنیشا کمرے میں آ کے ہچکیوں سے رو رہی تھی جب اس کا فون بجا۔ اس ٹائم اسے عیسیٰ ہی کال کرتا تھا کھانے کا پوچھنے کے لیے روز، اور وہ پورے دن کے ہوئے قصے اسے سناتی تھی۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھی اور منہ ہاتھ دھو کے واپس آئی۔ آئینے میں دیکھا، اچھی طرح سے خود کو کمپوز کیا، پھر کال ریسیو کی۔ ہاں شورٹی، کیسی ہو؟ گھنٹوں سے کال کر رہا ہوں۔ وہ بیڈ پہ بیٹھا لیپ ٹاپ پر اپنا کام کر رہا تھا۔ ارد گرد پیپر پڑے ہوئے تھے اور ایک ہاتھ سے اس نے موبائل پکڑا ہوا تھا۔ ابھی تک اس نے زنیشا کی طرف دیکھا نہیں تھا۔ کھانا کھایا تم نے؟ سامنے سے ابھی بھی خاموشی تھی۔ وہ اپنے کام میں اتنا مگن تھا کہ ایک بار بھی فون کی طرف نظر نہیں اٹھائی۔ کیسی ہیں جنت اور آیت اب؟ ان کا بخار اترا؟ اس بار پھر خاموشی پر اس نے فون پر نظر ڈالی تو ایک دم سے جھٹکا لگا۔ سامنے بیٹھی زنیشا کا چہرہ اور آنکھیں لال ہو رہی تھیں، اور چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، جسے وہ بار بار اپنے بازو سے صاف کر رہی تھی۔
کیا ہوا شورٹی، طبیعت ٹھیک ہے نا تمہاری؟ وہ اچھا خاصا پریشان ہوا تھا اس کو اس حالت میں دیکھ کے۔ گود میں رکھا لیپ ٹاپ ہٹا کے وہ سیدھا ہو کے بیٹھا۔ مجھے نہیں رہنا یہاں، وہ ہچکیوں سے روتی ہوئی بولی۔ ہوا کیا ہے؟ مجھے لے جاؤ ابھی۔ عیسیٰ نے ہاتھ میں پہنی گھڑی پر ٹائم دیکھا جو کہ 12:30 بجا رہی تھی، اور وہ اس ٹائم اسلام آباد میں موجود تھا۔ کل اس کا پیپر تھا جس کی تیاری وہ کر رہا تھا، اور وہ اس وقت سوات میں موجود تھی۔ اگر وہ اس ٹائم نکلتا پھر بھی وہ صبح سے پہلے واپس یہاں آنا ممکن نہیں تھا۔ وہ اچھا خاصا پریشان ہوا تھا۔ وہ کافی دیر روتی رہی لیکن بات اسے نہیں بتائی۔ عیسیٰ تحمل سے ضبط کیے سنتا رہا۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ ٹھیک ہوئی تو 2-4 باتیں کیں۔ تمہیں پتہ ہے لڑکے اس ٹائم اپنی گرل فرینڈ سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور میں تم سے۔ میں بھی گرل ہی ہوں عیسیٰ، وہ چبا چبا کے غصے میں بولی۔ پتہ نہیں کہاں سے، کم از کم تمہاری اس 2 نمبر محبوبہ سے تو بہتر ہی ہوں۔ تمہاری نالج کے لیے عرض ہے کہ وہ بھی تمہاری شراکت داری نہیں قبول کر پائی۔ ویل ڈن، زبردست۔ دنیشا نے اپنے ایک ہاتھ سے منہ پر ہلکے ہلکے تالی بجائی کیونکہ دوسرا ہاتھ میں تو موبائل تھا۔ وہ پورے طریقے سے کامیاب ہو گیا تھا اس کے موڈ کو ٹھیک کرنے میں۔ کھانا کھایا تم نے؟ اور اپنی حالت کیا بنا کے رکھی ہوئی ہے؟ تم بچیوں میں خود کو بالکل بھول گئی ہو زونا۔ ٹھیک ہوں میں، وہ ہلکا سا مسکرائی۔ اچھا لگتا تھا اس کو عیسیٰ کا فکر کرنا۔ اور اگلے دن عیسیٰ دوپہر میں حویلی میں موجود تھا۔ دنیشا جنت کو گود میں لے کے نیچے آئی تو سامنے عیسیٰ کو مورے اور اباسین کے ساتھ بیٹھے دیکھا۔ وہ تیزی سے دبی چیخ کے ساتھ اس کی طرف بڑھی۔ تم کب آئے اور مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تم سو رہی تھیں اس لیے نہیں جگایا۔ مورے، آپ شورٹی کا بالکل خیال نہیں رکھتی۔ عیسیٰ نے مورے سے شکوہ کیا، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا کیونکہ وہ کبھی کسی کے سامنے اس کے لیے فکر کو شو نہیں کرتا تھا۔ البتہ سب جانتے تھے کہ وہ اس کے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے۔ سامنے صوفے پر برجمان اباسین علی خان وائٹ شلوار قمیض فولڈڈ سلیوز کے کیے ٹانگ پہ ٹانگ رکھے ایک ہاتھ سے موبائل کو گھماتے دوسرے ہاتھ کی 2 انگلیاں اپنے ماتھے پر مسلتے ہوئے یہ ڈرامہ دیکھ رہا تھا۔ ایک پیر اس کا مسلسل ہل رہا تھا۔ تمہاری چھوٹی کو خیال کی نہیں دماغ کی زیادہ ضرورت ہے، اور آپ کو ایک عدد دل سے زیادہ دماغ کی ضرورت پڑتی ہے، جو الحمدللہ میرے پاس ہے، پھر بھی آپ استعمال نہیں کرتے۔ اباسین نے دنیشا کو گھورا۔ ارے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میں تو اس لیے بول رہی ہوں کہ جب ہے تو اس کا استعمال کریں، رکھے خراب ہو جاتا ہے۔ وہ تیزی سے بولتی راہداری کی طرف نکل گئی۔ حال قربانی کے سارے جانور پیچھے آنگن میں لا کے باندھ دیے گئے تھے۔ یہ ان کے اپنے پلے ہوئے جانور تھے۔ جب بچے جمع ہوتے تھے تو دن بھر کے لیے ان کو پیچھے آنگن میں باندھ دیا جاتا تھا۔ ہر سال کی طرح آج بھی تمام جانوروں کو لا کر یہاں باندھ دیا گیا تھا۔ دنیشا ابھی کمرے سے نکلی ہی تھی کہ فاضل نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ دنیشا باجی، آنگن میں جانور آ گئے ہیں، چلیں ہمارے ساتھ۔ اندھے کو کیا چاہیے 2 آنکھیں، بس فاضل کا کہنا تھا اور دنیشا کا سننا۔ وہ فاضل کا ہاتھ پکڑے آنگن کی طرف دوڑی۔ پچھلا حصہ حویلی کا کافی بڑا تھا۔ یہ حویلی پہاڑوں کے بیچوں بیچ بنی ہوئی تھی۔ ہر طرف پہاڑ اور سبزہ تھا۔ پہاڑوں کی اونٹ سے چھلکتی ہوئی کرنیں ہر سو بکھری ہوئی تھیں۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں نے ماحول کو پرسکون کر رکھا تھا۔ اس کھلے سے علاقے میں مکمل خاموشی تھی کہ
پرندوں کے چہچہانے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ ڈریسنگ روم سے نکل کر اس نے بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھایا جو کافی دیر سے بج رہا تھا۔ پھر ٹائی کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ ڈریسنگ مرر کی طرف بڑھا اور ٹھیک کرنے لگا۔ پھر اس کے بعد اسے کال ریسیو کرتے گلاس وال کی طرف بڑھا۔ ہاں بولو وریشا۔ نہ سلام دعا نہ حال، بندہ کم از کم اتنا بے مروت نہیں ہوتا جتنا تم ہو، وریشا نے کہا۔ اچھا بولو اب، وہ اکتائے ہوئے انداز میں بولا۔ کام کا کیا ہوا؟ معلومات تو نکالی ہے لیکن یہ اتنا آسان نہیں جتنا تم سمجھ رہے ہو۔ وہ ابھی کچھ بولتی کہ اباسین نے اس کی بات کاٹی۔ ناممکن تو نہیں ہے نا؟ پر اباسین، ابھی اس کا پاکستان کا کوئی ارادہ نہیں ہے، تو تمہیں کس لیے بھیجا ہے وہاں؟ وہ غصے میں بولا۔ گلاس وال پر اپنے دائیں ہاتھ کی مٹھی بنا کے وہ ہلکے ہلکے پنچ کر رہا تھا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ میں کوشش تو کر رہی ہوں، پر کیا؟ پچھلے 2 مہینوں سے تم وہاں پر ہو، کیا یہ بہتر نہیں کہ تمہیں جس کام کے لیے وہاں بھیجا گیا ہے تم وہی کرو؟ آخری جملے کو اس نے کافی دبا کے بولا۔ تم کیا بول رہے ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ کافی گھبرا گئی تھی اس کی اس بات سے۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں کس بارے میں بات کر رہا ہوں۔ اور پھر اگلے ہی لمحے اس نے فون کاٹ دیا۔ وہ گلاس وال کے سامنے کھڑے ہو کے نیچے کی جانب دیکھ رہا تھا۔